حضرت علی ہر جگہ حضور کے ساتھ رہے، ان کی جانشاری بے مثال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ غزوات میں شامل ہوئے، اپنی بہادری کے جوہر دکھا کر داد پائی۔ رمضان المبارک 2 ہجری بدر کے مقام پر حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا۔ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں ایک کنویں کے نام بدر سے اس گاؤں کا نام بدر مشہور ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ لشکر اسلام کی تعداد 313، جن کے پاس 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے۔ اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد 1000 کے قریب، اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بہت زیادہ موجود۔ بدر کا یہ جو معرکہ ہے نا، اصل میں مہاجرین مکہ کے لیے سخت آزمائش تھا۔ ان کے باپ، بھائی، اولاد، عزیز و قارب ان کے مقابلے میں سامنے تھے۔ ان مجاہدین نے اپنے خونی رشتوں کی بجائے اپنے دین اور مذہب اسلام کو ترجیح دی، اور ان کے مقابلے میں صف آرا ہوئے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہادری کے جوہر۔ غزوہ بدر کا آغاز اس وقت کے جنگی قواعد و ضوابط کے مطابق پہلا فردن ہوا۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔ ان تینوں سے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری نوجوانوں کو میدان جنگ میں اتارا۔ تکبر میں عتبہ نے جب ان انصاریوں کو دیکھا تو اس نے للکارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہا، آپ ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں یعنی چچا زاد کو میدان جنگ میں بھیجیں، یہ ہم سے لڑنے کے قابل نہیں، ذرا ہمارے برابر والوں کو بھیجو۔ حضور نے ان تینوں انصاری نوجوانوں کو واپس بلایا۔ پھر آپ نے آواز لگائی، یا امیر حمزہ، یا علی مرتضی، اور یا عبیدہ بن حارث۔ تینوں کھڑے ہو گئے اپنی اپنی تلواریں لے کر۔ حضرت عبیدہ بن حارث اس وقت ضعیف تھے اور ان کی عمر تقریباً 80 برس تھی، لیکن جذبہ جہاد ایسا بلند۔ حضرت عبیدہ بن حارث کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقابلہ ولید سے ہوا، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ امیر حمزہ اور مولا علی نے اپنے مد مقابلوں کی گردنیں اڑائیں۔ عبیدہ بن حارث اور عتبہ کے درمیان جنگ ہوتی رہی، لڑتے رہے۔ حضرت عبیدہ بن حارث ضعیف ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ انتہائی بہادری سے کر رہے تھے۔ جب مولا علی نے دیکھا نا ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور عتبہ کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد جو ہے پھر باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین جنگی حکمت عملی اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سمیت دیگر صحابہ کرام کی شجاعت نے جلد ہی کفار کے قدم اکھاڑ دیے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ اس پہلے معرکہ حق و باطل میں فتح دین اسلام کی ہوئی، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے حیدر ہونے، شیر خدا ہونے کا ان لوگوں کو بتایا کہ تم جن سے لڑنے کے لیے آئے ہو، بھلے ہماری تعداد کم ہے لیکن ہمیں اگر حمایت حاصل ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی،
اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی تلوار ذوالفقار جب بدر میں چل رہی تھی تو کفار ڈر کر اس طرح پیچھے بھاگتے تھے جیسے ان کے سامنے ہزاروں کا مجمع ہو. یہ اس طرح بہادری سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم لڑ رہے تھے کہ کفار ان سے خائف خوف زدہ ہو جاتے ہیں. علی مشکل کشا سایہ کنا سر پر میرے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. صرف ایک موقع پر نہیں، احد کے مقام پر، خیبر کے مقام پر، بنو نذیر کے مقام پر، بدر صغرا کے مقام پر، بنی مصطلق کے مقام پر، خندق کے مقام پر، بنو قریظہ کے مقام پر، معاہدہ حدیبیہ ہو، بنو سعد کی سرکوبی ہو یا غزوہ خیبر ہو، ہر جگہ مولا علی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے. حنین کا مقام ہو، طائف کا مقام ہو یا کوئی فتح مکہ ہو، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ہر جگہ حضور کے ساتھ رہے، ہر جگہ. اور آپ تو جانتے ہی کہ خیبر جو واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی بہادری اس سے منسوب ہے. معاہدہ حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا تھا نا کہ اب کچھ عرصے تک انہیں مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. حضور نے اب مدینہ کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ فرمائی جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے. حضور نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا. خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور یہ خالصتاً یہودی بستی تھی اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے بنائے ہوئے تھے. خیبر جو ہے یہ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 1600 جانثار صحابہ اکرام کے ہمراہ روانہ ہوئے. حضرت علی جو کہ اس وقت آنکھوں کی تکلیف کے مرض میں جسے آشوب چشم کہتے ہیں اس میں مبتلا تھے، لیکن وہ لشکر میں شامل تھے، حضور کے ہمراہ تھے. لشکر نے حملہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جو لشکر تھا اس کے ایک گروہ نے قلعہ نعام پر حملہ کیا. اچھا، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حضرت محمود، یہ دونوں بڑی بہادری دلیری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور جامع شہادت ان کے نصیب میں آیا. قلعہ نعام کے بعد لشکر اسلام اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے، یہاں تک کہ قلعہ قاموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے. قلعہ قاموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا اور اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرحب بھی رہا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو لشکر تھا اس کو حکم دیا کہ وہ قلعہ قاموس کا محاصرہ کرے. لشکر نے اس قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پہ کئی تابڑ توڑ حملے کیے. فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کئی روز کے محاصرے اور حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا، حضور نے اعلان کیا
کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جسے اللہ اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ عز و جل اس شخص کے ہاتھوں قلعے کو فتح فرمائے گا۔ حضور نے جب یہ فرمایا نا، تمام صحابہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، علم اسے عطا ہو، علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا، حضور نے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد پوچھا علی اس وقت کہاں ہے؟ مولا علی جو کہ ابھی تک آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پہ حصہ بھی نہیں لے سکے، انہیں بلایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی کیسے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا، اس وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے نزدیک آؤ۔ حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہو گئے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا اور سیدنا علی مرتضیٰ کی آنکھوں پر لگایا۔ حضرت علی کی تکلیف لعاب دہن لگاتے ہی کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ حضور نے علم حیدر کرار کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ مولا علی کا فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کے بعد باخدا مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہیں ہوئی ساری زندگی۔ مولا علی اسلام کے لشکر کے ہمراہ قلعہ قاموس کے دروازے پر پہنچے اور جو آپ کو علم عطا کیا گیا تھا نا، دروازے کے بعد اسے زمین میں گاڑا۔ مولا علی نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو جو یہودی تھے جو اندر تھے ان کو اسلام کی دعوت دی، جسے ان لوگوں نے قبول کرنے سے منع کر دیا۔ جب آپ یہ فرما رہے تھے تو ایک یہودی نے قلعے کی چھت سے پوچھا، وہ اوپر چڑھا ہوا تھا، تم کون ہو؟ مولا علی نے فرمایا میں علی بن ابو طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب علی بن ابو طالب کا نام سنا یہ کانپ اٹھا، کہنے لگا توریت کی قسم یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز واپس نہیں جائے گا۔ مولا علی نے قلعے پہ حملہ کر دیا۔ یہودیوں کے سردار جو سردار تھا نا مرحب کا بھائی حارث، کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے وہ نکلا۔ مولا علی نے ان سب کا کام تمام کیا۔ لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مرحب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ بڑا غصے کے عالم میں لشکر کے ہمراہ قلعہ قاموس سے باہر آیا اور با آواز بلند کہنے لگا پورا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ستا پوش ہوں، بہت بہادر اور تجربے کار ہوں۔ مولا علی نے اس کے جواب میں فرمایا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ سن لے اگر تم مرحب ہے تو میں حیدر ہوں۔ حیدر کے معنی شیر کے ہوتے۔ مرحب نے جب مولا علی کا کلام سنا نا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار حضرت علی کے اوپر کی۔ مولا علی نے اپنی تلوار سے اس کا وار روک لیا اور جوابی وار کیا، وار ایسا کیا کہ حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار نے مرحب کا سر کاٹ کے رکھ دیا۔ مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پہ حملہ کر دیا۔ بے شمار یہودی مارے گئے، جو بچ گئے قلعہ کے اندر بھاگ گئے، قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت علی نے قلعے کا بھاری بھرکم دروازہ اپنے حیدری بازوؤں کی طاقت سے اکھاڑ کر پھینکا۔ لشکر اسلام قلعہ قاموس میں داخل ہوا۔ یہودیوں نے پھر شکست تسلیم کری، امان طلب کی اور کہا آئندہ ہم بد عہدی سے توبہ کرتے ہیں۔ جزیے کی شرط پہ سلو ہو گئی۔ جس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
فتح کی خوشخبری لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، اللہ تجھ سے راضی ہے اور میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ صرف مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اسلام کی خاطر قربانی نہیں دی، آپ کی پوری اولاد، وہ چاہے امام حسن ہو یا امام حسین، جس طرح امام حسن نے اسلام کی خدمت کی، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، یہ دو مسلمانوں کے گروہوں میں سلو کرائے گا، تو امام حسین چھوٹے بھائی نے کربلا کے میدان میں یہ ثابت کیا کہ اسلام کے لیے ہمارے والد نے اپنی پوری زندگی بسر کر دی، میرے بھائی حسن نے اپنی پوری زندگی گزار دی، میں انہی کی اولاد ہوں، میں ان لوگوں کے سامنے جو دین اسلام کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کریں، میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا، میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ثابت کیا کہ میرے بازوؤں میں حیدر کرار کا جو خون ہے وہ حق و صداقت کے لیے اٹھتا ہے۔ فتح مکہ میں سیدنا علی جب فتح مکہ ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے مکے میں داخل ہونے کے بعد وہاں بتوں کو توڑا، بیت اللہ شریف میں موجود 360 بت توڑ دیے، ہر بت توڑتے ہوئے یہ فرماتے تھے حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ ہی جانے والا ہے۔ حضور جس بت کی جانب اشارہ فرماتے تھے وہ اوندھے منہ زمین پہ گر جاتا، جب تمام بت ٹوٹ گئے تو ایک بت جو کہ سب سے بلند جگہ نصب تھا اس کو توڑنے کے لیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حکم دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دیں۔ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پہ چڑھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور حضور علیہ السلام کے مبارک کاندھوں پہ چڑھ کر اس بت کو توڑ دیا۔ ایک روایت کے مطابق مولا علی جب حضور کے کاندھوں پر چڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ تمام پردے ہٹ چکے ہیں، میرا سر عرش کے قریب ہے اور آسمان کی ہر چیز تک میری رسائی آسان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی تمہیں جو کام کہا گیا ہے تم وہ کرو۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بت کو توڑ دیا اور چھلانگ لگا کر حضور علیہ السلام کے کاندھوں سے نیچے اتر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی لیکن مجھے کچھ تکلیف نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تجھے کیسے تکلیف ہو سکتی تھی جبکہ تو محمد رسول عربی کے کاندھوں پر تھا اور تجھے اتارنے والا جبریل امین تھا، تو خود کیسے اتر آیا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بڑی اعلیٰ ہے، یہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں،
اور حضور نے فرمایا جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سارے صحابہ حضرت ابو بکر ہوں یا عمر ہوں وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا عمر ہوں، عثمان غنی ہوں یا طلحہ ہوں، امیر معاویہ ہوں یا عمار بن یاسر ہوں، حضرت زبیر ہوں، اسامہ بن زید ہوں، طلحہ ہوں، سب کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی۔ وہ کتنا مشہور واقعہ ہے، جب جب سنتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان میں کتنی اچھی محبت تھی۔ خاص طور پر صحابہ آپس میں تو محبت کیا ہی کرتے تھے، لیکن سارے صحابہ مل کر اہل بیت سے انتہا درجے کی محبت کرتے، ادب کرتے۔ عبداللہ بن عمر روتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آ گئے، لڑائی ہو گئی تھی، چھوٹے تھے عبداللہ بن عمر، امام حسن نے کہہ دیا تھا یا غالباً امام حسین نے، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو جھگڑا ہو جاتا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں حسنین کریمین بھی کھیلتے تھے اور دوسرے بچے بھی کھیلتے تھے، تو حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر یہ چھوٹے تھے، حسنین کریمین بھی چھوٹے تھے، آپس میں لڑائی ہو گئی۔ تو حسنین کریمین میں سے کسی نے کہہ دیا تم تو ہمارے نوکر کے بیٹے ہو، غلام کے بیٹے ہو۔ تو عبداللہ بن عمر یہ سن کے انہیں بڑا عجیب لگا، کیونکہ غلامی ایک گالی ہوتی تھی پہلے۔ تو روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے، حضرت عمر کے پاس، کہا ابا جان، حسن کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے غلام کے بیٹے ہو، آپ بتائیں کیا واقعی میں غلام کا بیٹا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عبداللہ کس نے کہی یہ بات؟ کہا حسین کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹا جا، ایسے ہی پلٹ جا اور جا کے حسین سے لکھوا کے لے کر آ جا کہ جو بات انہوں نے زبان سے کہی ہے وہ لکھ کر دے دے کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ عبداللہ اگر حسنین میں سے کسی نے یہ لکھ کے دے دیا کہ واقعی تم ہمارے نوکر کے بیٹے ہو، یاد رکھو قیامت والے دن ہم اسی پرچی کے سبب سے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے نوکر ہو تو اہل بیت کے نوکر بننے کی سعادت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ صحابہ تو اہل بیت سے ایسی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل بیت کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی پوری زندگی بسر کر دی، اور انہوں نے نہ صرف اپنے گھر بلکہ اپنے گھر سے باہر نکل کر اپنے آس پڑوس، اپنے شہر، اپنے ملک سے نکل کر انہوں نے تبلیغ دین کی، اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس کام میں وقف کر دی۔ قرآن پڑھا، دوسروں کو پڑھایا اور بتایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہاری افضلیت یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے، ہمارا یہاں آج کا آنا اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو ہم نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ مولا علی کے صدقے میں ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ مولا علی مشکل کشا، جو مشکلوں کے پردوں کو چیرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری مشکلات کو دور فرما دے، ہماری بیماریاں دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو، تنگ دستیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سستیوں کو دور فرما دے، آپس میں محبت، بھائی چارگی عطا فرمائے، چھوٹے بڑے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔